کیا گزرتے وقت کے ساتھ زندگی میں کبھی آپ کی رائے تبدیل ہوئی ہے؟ کسی بھی معاملے میں آپ کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر ہوئی ہے تو کیوں؟ کیا ہونی چاہیے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے اور حسب دستور اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، زندگی میں انسان کو جیسے جیسے تجربات ہوتے ہیں تو وہ اپنی مختلف معاملات میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ جب وہ رائے کسی معاملے میں قائم کر لے تو کیا وہ رائے تبدیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس بات پہ ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ایک معاملے میں ہماری رائے بنی کسی وقتی تجربے کے تحت اور ہم نے جو اس کسی معاملے سے گزرے اپنی رائے قائم کر لی تو وہ رائے صرف وقتی ہو سکتی ہے۔ مستقل رائے ایک لمبے تجربے کے بعد کسی معاملے میں بنتی ہے۔ کسی شخص کے معاملے میں، کسی سوچ کے معاملے میں، کسی بھی دین کے معاملے، مذہب کے معاملے میں رائے تبدیل ہوتی ہے۔ مذہب کے معاملے پہ بہت سے لوگوں کو کان کھڑے ہوں گے کہ ہیں مذہب کے معاملے رائے تبدیل ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہوتی، بالکل ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نیگیٹو ہو تبدیل یا پازیٹیو ہو، منفی ہو یا مثبت ہو۔ کیسے؟ کتنے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی، دعوت دین دی، تو بہت سے لوگوں نے قبول کیا۔ پہلے ان کی رائے میں خدا بت تھے اور بعد میں ایک اللہ کو انہوں نے اپنا رب مانا، رائے تبدیل ہو گئی، لیکن یہ رائے بہتری کی طرف تبدیل ہوئی۔ موجودہ دور میں ایسے لوگ بھی بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنا مذہب اسلام سے تبدیل کیا، یا جنہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کی اور کافروں کے ساتھ سازش میں شامل ہو گئے اور ان کے ملکوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو رائے کا تبدیل ہونا، کل تک یہاں تھے، یہیں ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے، کل تک پاکستان اچھا تھا، آج پاکستان برا ہو گیا، کل تک مسلمان اچھے تھے، آج مسلمان برے ہو گئے۔ تو یہ رائے کی تبدیلی ہے۔ رائے تبدیل ہونی چاہیے، لیکن رائے جس کی تبدیل ہوئی، اچھی طرف، بہتری کی طرف آئی، وہ خوش نصیب ہے، اور جس کی رائے منفی طرف چلی گئی وہ بد نصیب ہے۔ جیسے میں ذاتی طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پرانے زمانے کے لوگ بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ہم سنتے تھے بزرگوں سے کہ یار خاندان کا فرق ہے، یا فلاں شخص خاندانی ہے، فلاں شخص خاندانی نہیں ہے۔ میں اس وقت ینگ ایج میں، جس وقت کا میں پہلے بھی ایک بلاگ میں مینشن کر چکا ہوں کہ اپنے آپ کو اس وقت بہت ذہین تھا الحمدللہ، لیکن اپنی بعض اوقات غلط رائے پہ بھی وقتی دلیلوں کے تحت بڑا کانفیڈنٹ ہو جاتا تھا، جو مجھے میری زندگی نے بتایا کہ نہیں، یہ رائے درست نہیں تھی۔ تو میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ بھئی انسان جو کچھ ہوتا ہے خود ہوتا ہے۔ اب کیا ہے یہ خاندان اور یہ ذات پات اور یہ ساری چیزیں، یہ اس سے کسی کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ رائے انتہائی غلط وقت کے ساتھ ثابت ہوئی۔ یقیناً خاندان سے فرق پڑتا ہے، ذات پات سے فرق پڑتا ہے۔ اب ذات پات کے فرق اسلام میں تو نہیں ہے، ہاں تو اسلام میں جو فرق ہے اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو نہیں ہے، وہ تو حقوق کی بات ہے۔ جہاں تک وہ ہر معاشرے کے ہر طبقے کی، ہر طرح کے لوگوں کی، غریب کی، امیر کی، ان پڑھ کی، پڑھے لکھے کی، جو اس کے حقوق ہیں وہ سب برابر ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک رویہ اور خاندانیت کا تعلق ہے، وہ فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے گھرانے میں مینرزم، ادب آداب زیادہ ہوں گے وہ اچھے آداب والا ہوگا۔ جس خاندان کی ویلیوز، اقدار، ایتھکس جس کے اچھے ہوں گے، جس گھرانے کے، اس گھرانے کے بچوں کے ایتھکس بھی اچھے ہوں گے، اگرچہ وہ کچھ گوا دیں اس سے، پھر بھی جو باقی رہیں گے وہ اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر ایک شخص کا تعلق ہی ایسے گھرانے سے، جہاں اچھے انداز میں گفتگو ہی نہیں کی جاتی، تو اس کی گفتگو ایک اچھے گھرانے والے شخص سے کیسے بہتر ہوگی، یا وہ اس کے برابر کیسے ہوگی، جب تک کہ چاہے کہ وہ اپنے اوپر خود محنت کر کے اپنے آپ کو درست نہ کر لے۔ لیکن انسان جس ماحول میں پلتا ہے، جس گھر سے تعلق رکھتا ہے، اس گھر سے لی ہوئی خامیاں اس کو بہت مشکل سے نظر آتی ہیں۔
اور خوبیوں کا بھی کریڈٹ بہت مشکل سے اپنے ماں باپ کو دیتا ہے کہ انہی سے وراثت میں ملی ہیں، وہ اپنا ذاتی وہ سمجھتا ہے، کمال سمجھتا ہے. تو بیسیکلی اپنے گھرانے سے بہت کچھ لیا آتا ہے. تو اس لیے جب وقت کے ساتھ انسان دنیا کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر کوئی کسی معاملے میں، جیسے میں نے بتایا کہ میری رائے خاندانیت کے معاملے میں الگ تھی، وقت کے ساتھ اگر نہیں، خاندان سے فرق پڑتا ہے یقیناً، حقوق پر تو نہیں پڑتا لیکن رویوں پر ضرور پڑتا ہے. اور اچھے خاندان کے لوگوں کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، رویہ ہوتا ہے، سلوک ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے. اور ہلکے خاندان کا ہلکا ہی ہوتا ہے. ہلکا کس سینس میں؟ مالی لحاظ سے نہیں، اپنی ویلیوز، اپنے اقدار، اپنے مینرز، یعنی اپنے تمیز، ادب، آداب اور اقدار کے حساب سے. تو اور بھی معاملات میں ہماری رائے ہوتی، تو رائے کا چینج ہو جانا، رائے کا تبدیل ہو جانا بالکل بھی برا نہیں ہے. عموماً ہوتا ہے گھروں میں ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ جی کل تک تو آپ یہ بات کر رہے تھے، آپ سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے آپ نے خود مجھ سے بات کی تھی، آپ نے ایسا کہا تھا، آج آپ اپنی بات کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ تو جو سیکھنے والے لوگوں کی نشانی ہے. جو سیکھتا ہے وہی اپنی رائے بدلتا ہے، جو نہیں سیکھتا وہ اڑا رہتا ہے آخر تک. وہ اس کو ابو جہل کہتے ہیں، جو رائے نہیں بدلتا. رائے کیسے نہیں بدلی اس نے؟ دیکھیں آپ، جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ شروع میں ابتدائی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ابو جہل اور اس کے بہت سارے ساتھی سازشیں کیا کرتے تھے، طرح طرح کی مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کو کسی طرح ڈومینیٹ کیا جائے، ان کو ہرا دیا جائے اور یہ جو نبوت کا مشن ہے یہ فیل ہو جائے. تو یہ ایک دن یہ 4-5-6 لوگ جو ہے نا ابو جہل کے بالکل قریبی، یعنی جگری یار، رازدار دوست، سازشی لوگ، یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے ابو جہل سے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہتا ہے، یہ جو دین کی دعوت دیتا ہے، کیا یہ سچ کہتا ہے کہ اس کے پاس وحی آتی؟ تو ابو جہل کیونکہ بتوں کو ماننے والا ہے، اس نے کہا 2 بتوں کے نام لے کے کہ لات اور عزا کی قسم، محمد جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، اس کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ تو اس پر ابو جہل یعنی جہالت کے باپ نے کہا، جہالت والے نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دوں. ایک نیگیٹو پوائنٹ پہ اٹکا ہوا تھا، باپ دادا کا دین، فالس پرائیڈ، جھوٹا تکبر، حمیت الجاہلیہ اسلام اس کو کہتا ہے. باپ دادا کے نام پہ ککڑ، میرا پیو کافر سی تو میں بھی کافر ہوں. نو، باپ تمہارا کافر تھا تو مسلمان ہو جاتے تو ہدایت پا جاتے. تو بالکل اگر رائے تبدیل ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا اور پھر رائے تبدیل ہوئی تو اسلام قبول کیا، اور تاریخ اسلامی کی سب سے بڑی سلطنت کے پتھر پہ سر رکھ کے سونے والے بے مثال خلیفہ کہلائے. تو رائے کا تبدیل اچھی طرح سے ہونا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے، اور رائے کا تبدیل ہو کے برے ماحول میں جا کے نیگیٹو ہو جانا یہ ایک عیب ہے. ناظرین، امید ہے کہ میں اپنے اس پوائنٹ کو واضح کر پایا ہوں. زندگی میں ہمیں ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، تانے بھی ملتے ہیں کہ کل یہ کہتا تھا اور آج یہ کہتا ہے. تو اگر ہمیں اچھی سوچ مل گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بری ملی ہے تو پھر جو ہم پہ تنقید کر رہے ہیں ان کی تنقید پہ غور کر لینا چاہیے. ناظرین، آخر میں یہی درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان ویڈیو کو، تاکہ لوگوں تک اچھی بات پہنچے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.